क्लास 3 मेरी दुनिया। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 15, इख्तलाफात का हल तलाश करना। इख्तलाफ कहते हैं किसी की बात से, किसी के काम से मुत्तफिक ना होना, उसकी मुखालफत करना। तनाज़ो उस वक्त पैदा होता है जब लोग या ग्रोह एक दूसरे से संजीदा तौर पर इख्तलाफ राय करते हैं। तनाज़ो कहते हैं लड़ाई झगड़े को, मुखालफत को, और मुखालफत और लड़ाई झगड़ा उस वक्त पैदा होता है जब लोग संजीदा तौर पर किसी की राय से, किसी की सोच से मुत्तफिक नहीं होते, एग्री नहीं होते। तनाज़ात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा और रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकत है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तनाज़ात होते रहते हैं। अगर किसी शख्स को इनफरादी तौर पर पर्सनली किसी इख्तलाफात का सामना नहीं, तो भी कहीं होने वाले इख्तलाफात से वो आगाह ज़रूर होता है। इख्तलाफात और तनाज़ात आमतौर पर वहाँ रोनुमा होते हैं जहाँ हम रहते हैं, काम करते हैं और लोगों के साथ खेलते हैं। लोगों की शख्सियात, उनके रवैये, उनका शौक़, उनकी उम्मीदें मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, हर इंसान की अपनी नेचर होती है, अपना रवैया होता है जो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। लोग एक दूसरे के साथ इख्तलाफात को हमेशा तस्लीम नहीं करते। अपनी गलती ज़्यादातर लोग तस्लीम नहीं करते। अगर लोगों में तस्लीम करने और समझने की सलाहियत ना हो तो तनाज़ात पैदा होते हैं। अगर इंसान को सही और गलत की तमीज़ ना हो, अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करे, तस्लीम ना करे, तो फिर तनाज़ात पैदा होते हैं। एक माशरे में नई और पुरानी नस्ल के ख़यालात बाज़ औक़ात मुख्तलिफ हो सकते हैं। नई जनरेशन और पुराने लोगों की सोच मुख्तलिफ हो सकती है। तनाज़ात के असबाब। अफराद के दरमियान तनाज़ात अक्सर और बेशतर इन मुतल्लिका लोगों के दरमियान किसी रिश्ते या ताल्लुक़ में कोई मसला या बिगाड़ हो जाने के नतीजे में पैदा होते हैं। आपस में झगड़ा हो जाता है, किसी मसले पे बहस हो जाती है, तो तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तनाज़ात की कोई ना कोई वजह होती है जिससे रिश्तेदारियाँ ख़राब हो जाती हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तनाज़ो उस वक्त भी पैदा हो सकता है जब लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हों, जैसे जब वो एक ही चीज़ चाहते हों। जैसे अमूमन बच्चों में ये होता है, टीवी देख रहे हैं तो एक ही टाइम पे दोनों को रिमोट चाहिए और अलग अलग चैनल देखने हैं। तुम हमेशा पूछे बगैर मेरी चीज़ें ले लेती हो। हम क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं। अगर तुमने सना से बात की तो फिर मैं तुम्हारी सहेली नहीं रहूँगी। ये सब बच्चों के छोटे छोटे तनाज़ात हैं। तनाज़ात में लोगों के एहसासात। तनाज़ात लोगों को नाराज़, गमगीन, परेशान या हसद का एहसास दिलाते हैं। जब तनाज़ात होते हैं तो दोस्त आपस में नाराज़ भी हो जाते हैं, गमगीन भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। इन एहसासात से हमें बुरा लगता है और हम दूसरों को भी बुरा समझते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। गुस्से में होना बुरी बात नहीं, मगर सोचें, गुस्सा झगड़े की तरफ ले जाता है। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि गलती किसकी है, अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए, दूसरे से माफ़ी मांग लेना चाहिए, और अगर गलती दूसरे की है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसका एहतराम किया जाए, लिहाजा अपना एहतराम करें, दूसरों का एहतराम करें, मलकियत का एहतराम करें, यानी अपनी चीज़ों का एहतराम करें, दूसरों के और अपने एहसासात और जज्बात का एहतराम करें। गुस्से पर काबू पाना। जब आपको गुस्सा आए तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपको गुस्सा आए तो आप दूर जा सकते हैं। जहां तनाज़ात हो रहे हैं उस जगह से आप दूर चले जाएं। 10 तक गिनती गिन सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर आपने गिनती गिनी तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका गुस्सा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। बात करें और फिर दोस्त बनने की कोशिश करें। बात करें, अपने मसले को डिस्कस करें और फिर दोबारा दोस्त बनने की कोशिश करें। किसी महफूज शख्स को अपने जज्बात से आगाह करें। महफूज शख्स वो होता है जो आपकी बात को अपने तक रखता है, किसी दूसरे तक नहीं फैलाता और आपको अच्छा मशवरा देता है। दूर चले जाएं और इस बारे में सोचें कि किसकी गलती है। अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांग लें, और अगर दूसरे की गलती है तो उसको माफ़ कर दें। कोई तस्वीर बनाएं, यानी ड्राइंग कर लें, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए दिमाग बहल जाएगा। खुद कलामी करें, खुद से बात करें। आप तहम्मुल से रहें। तनाज़ात में बहुत ज़रूरी है कि आप सब्र और तहम्मुल से काम लें। स्कूल और घर में तनाज़ात को हल करना। मसले के बारे में बात करना और अपने जज्बात की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारी बात से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, इसलिए अपनी बात को क्लियर करना, अपने जज्बात की वजाहत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लड़ने से कुछ हल नहीं होता, ये सिर्फ मसले को बहुत बड़ा बना देता है। लड़ाई से मसले कभी भी हल नहीं होते। तनाज़ात हर जगह हैं, चाहे वो स्कूल हो, घर हो या दफ्तर। इन मुंदरजा झैल तरीक़ों से तनाज़ात को हल किया जा सकता है। नंबर 1,
غلط فہمیاں دور کریں، ایک دوسرے سے بات کریں اور معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ بات چیت ہی وہ طریقہ ہے جس سے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ بات کرتے وقت پرسکون رہیں۔ سخت لہجہ زیادہ تر تنازعات کی وجہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ کا لہجہ سخت ہوتا ہے، آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس لیے تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں، سلوشن دیکھیں، بحث نہ کریں، جھگڑے کی طرف بات کو نہ لے کے جائیں بلکہ مسئلے کا حل نکالیں۔ نمبر 4، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار رہیں۔ دوسروں سے حسد اور نفرت آپ کی زندگی میں مصیبت لائے گی۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے نصیب کا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کے نصیب کا ہے۔ حسد اور نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ اپنی صحت میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ نمبر 5، دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کرے، اس سے تنازعات بڑھیں گے۔ ہر انسان کی مختلف نیچر ہوتی ہے، ہر انسان کی مختلف رویہ، کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، تو اپنا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں۔ ذاتی اختلافات کو دور کرنا، مسائل پر گفتگو اور اپنے جذبات کو بیان کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسائل پر گفتگو کرنا، بات چیت کرنا اور تحمل سے دوسرے کی رائے کو بھی سمجھنا اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ مسائل حل کرنے کے مراحل پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی حل پر پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ مراحل ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حل پر نہ پہنچا جا سکے۔ اس صورت میں جھگڑے کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی بڑے، کسی سمجھدار انسان، کسی تیسرے انسان کی مدد لی جائے۔ مسئلہ حل کرنے کے مراحل: خاموش ہو جائیں۔ شدید جذباتی حالت میں لوگ ٹھیک طرح سے سوچ نہیں سکتے، وہ دوسروں کے نقطہ نظر، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سن نہیں سکتے۔ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ خاموش ہو جائیں۔ بتائیں آپ جو چاہتے ہیں یا جس کی آپ کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو بیان کریں۔ ہر فرد ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے یا الزام تراشی کرنے کے بجائے یہ بیان کرے کہ اس صورتحال میں وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ بغور سنیں، یعنی غور سے سنیں کہ دوسرا فرد کیا چاہتا ہے اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگرچہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ تنازع کی وجہ وہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے تنازع کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ہو، تو آپ غور سے سنیں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اطمینان سے اس کا حل تلاش کریں جس سے آپ دونوں خوش ہو سکیں، اور اگر تنازع کا حل نہیں نکلتا تو ضروری ہو تو کسی بڑے کی مدد لے لیں۔ جب کسی مسئلے یا مشکل صورتحال کا حل نکل آئے تو ایک دوسرے سے معذرت کریں، معافی مانگیں اور ہمیشہ ساتھ دینے کا عزم ظاہر کریں۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، یہ زندگی کا حصہ اور روزمرہ کی حقیقت ہے۔ الف، خواب، ب، تنازع یا اختلاف، جیم، پارک جانا، یا دال، پڑوسیوں کے گھر جانا۔ درست جواب ہے ب، تنازع یا اختلاف۔ نمبر 2، لوگ ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے۔ الف، اختلافات کو تسلیم کرنا، ب، اختلافات کو رد کر دینا، جیم، سماجی تقاریب میں جانا، یا دال، پورا آرام کرنا۔ درست جواب ہے الف، اختلافات کو تسلیم کرنا۔ نمبر 3، اگر اسکول میں کوئی تنازع یا جھگڑا ہو جائے تو موزوں ترین فرد جس سے مدد لی جائے وہ ہے: الف، پریفیکٹ، ب، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر، جیم، سیکیورٹی گارڈ، یا دال، کینٹین کا مینیجر۔ درست جواب ہے الف، پریفیکٹ۔ نمبر 4، جب آپ غصے میں ہوں تو آپ کو چاہیے: الف، چیخیں چلائیں، ب، خاموش رہیں، جیم، سونے کے لیے چلے جائیں، یا دال، کسی کو ماریں۔ درست جواب ہے ب، خاموش رہیں۔ نمبر 5، جب تنازع یا جھگڑا ختم ہو جائے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے: الف، معاف کر دیں مگر بھولیں نہیں، ب، دل سے معاف کر دیں، جیم، ہر کسی کو بتائیں، یا دال، غصے میں رہیں۔ درست جواب ہے ب، دل سے معاف کر دیں۔ سوال نمبر 2، سبب کو اس کے اثر سے ملائیں۔ تنازع یا جھگڑا بحث کو بڑھا دیتا ہے، حاکمانہ رویہ مسئلے کو بڑھاتا ہے۔ تصویر بنائیں اور غصے پر قابو پائیں۔ مثبت اقدام کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، دی گئی اشکال کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان میں دکھائی گئی صورتحال کو پہچانیں۔ لڑائی جھگڑا، پیار اور محبت،
مقابلہ، دوستی، بحث۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالوں کے یک لفظی جواب دیجیے۔ نمبر 1، تنازع یا جھگڑے کی صورتحال میں یہ کام کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جواب ہے بحث۔ نمبر 2، جب ہم اپنے طور پر کوئی تنازع یا اختلاف حل نہ کر سکیں تو ہمیں اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جواب ہے کسی بڑے۔ نمبر 3، دوستی بہت قیمتی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جواب ہے تنازع یا اختلاف۔ نمبر 4، اگر دوستوں کے درمیان کوئی تنازع یا اختلاف پیدا ہو جائے تو انہیں اس کو ڈیش کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جواب ہے بات چیت۔ نمبر 5، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے رویے میں یہ ہونا چاہیے۔ جواب ہے تحمل۔ تحمل کہتے ہیں نرم مزاجی کو برداشت کرنے کو۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اختلاف کیا ہوتا ہے بیان کریں۔ جواب ہے ایک ہی معاملے پر لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، کسی ایک بات پر سب کا متفق نہ ہونا اختلاف کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، بہتر معیار زندگی کے لیے آپ کو اپنی زندگی کی کن پہلوؤں میں احترام کو یقینی بنانا چاہیے؟ جواب ہے اپنا احترام کریں، دوسروں کا احترام کریں، ملکیت کا احترام کریں، احساسات اور جذبات کا احترام کریں۔ سوال نمبر 3، اپنے جذبات بالخصوص غصے کا اظہار کرنا ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ جواب ہے مسائل پر گفتگو اور اپنے جذبات کو بیان کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے یا الزام تراشی کرنے کے بجائے یہ بیان کریں کہ اس صورتحال پر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 4، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمیں دور چلے جانا چاہیے اور اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ 10 تک گنتی گن سکتے ہیں، خود کلامی کریں، تحمل سے رہیں، کسی محفوظ شخص کو اپنے جذبات سے آگاہ کریں۔ سوال نمبر 5، کیا لڑائی جھگڑے سے کوئی تنازع حل ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو تنازعات کیسے حل کیے جا سکتے ہیں؟ جواب ہے لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تنازعات حل نہ ہونے کی صورت میں کسی بڑے سے مدد طلب کی جائے۔ سوال نمبر 6، غلط اور صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، آپ کو ذاتی طور پر تنازعات یا اختلافات کا تجربہ نہ بھی ہوا ہو تو آپ اس کے بارے میں جانتے ضرور ہوں گے۔ صحیح، ہم سب کی شخصیت اور دلچسپیاں یکساں ہوتی ہیں۔ غلط، اختلافات کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ تنازع کی صورت میں نکلتا ہے۔ صحیح، اگر آپ گیم یا کھیل کے اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ کا احترام کیا جائے گا۔ صحیح، جب بچوں کو غصہ آئے تو وہ 10 تک گنتی گنیں۔ صحیح۔